بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ بہن کالے رنگت کی مالک خوش قسمتی سے اس کی شادی ایک خوبصورت نوجوان سے ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ بہن کا گھر بس گیا، لیکن بہنوئی کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی۔ وہ آتے جاتے بہانے سے مجھے چھوتا، کبھی گال کو ٹچ کرتا تو کبھی ہنسی مذاق میں ہاتھ پکڑ لیتا۔ یہ سوچ کر کے کہیں بہن کا گھر نہ برباد ہو جائے میں خاموش رہتی، لیکن ایک دن وہ اکیلا گھر آ گیا۔ میں بھی اکیلی تھی، جانے کا کہا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ پھر گھر والوں نے کی غیر موجودگی میں اس نے میری عزت، میری بھی کیا زندگی تھی، میری زندگی جہنم بن گئی تھی، کیونکہ میری اپنی بہن مجھے اپنا نہ سمجھتی تھی۔ شروع سے ہی امی ابو نے اسے زیادہ اہمیت دی تھی۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں گوری چٹی رنگت کی مالک تھی۔ ہمارے گھر میں سب کا رنگ سامنے تھا، لیکن میں انتہائی گوری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہن بھائی مجھ سے چڑھتے۔ جب بھی کوئی مہمان گھر پر آ جاتا تو سب میرا اور میرے بہن بھائیوں کا موازنہ کرنے بیٹھ جاتا۔ ایسے میں میری نسیں زمین میں گڑ جاتی اور خوبصورت ہوتے ہوئے بھی میں شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتی۔ میری بہن شازیہ انتہائی کالی کلوٹی رنگت کی مالک تھی۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، میرا نام نازیہ تھا، جبکہ مجھ سے بڑی بہن شازیہ، ہم سے چھوٹے دو بھائی تھے۔ ابو کا کپڑوں کا کام تھا۔ امی چاہتی تھیں کہ شازیہ کی شادی ہو جائے، لیکن اس کے لیے آئے ہوئے رشتے مجھے پسند کر لیتے۔ میں کہیں نہ کہیں چھپ جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھے تاڑ لیتے۔ کبھی میں کچن میں کھڑی ہوتی تو کبھی چھت پر، لیکن کوئی نہ کوئی بہانے سے مجھے دیکھ لیتا تھا، اور پھر امی سے کہتے کہ ہمیں بڑی کا نہیں بلکہ چھوٹی کا رشتہ چاہیے۔ ایسے میں شازیہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کی عمر اب 25 سال ہو چکی تھی، جبکہ میں اسے 3 سال چھوٹی تھی۔ میری نوخیز جوانی مجھ پر خوب جوانی کا رنگ لے کر آئی تھی۔ میری خوبصورتی دیکھنے کے لائق تھی۔ کام کاج میں بھی میں خوب ماہر تھی، اس لیے امی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ بس انہیں یہ غم تھا کہ بڑی بیٹی کا کہیں رشتہ طے ہو جائے۔ پھر ایک دن انہوں نے بہانے سے مجھے چھوٹی خالہ کے گھر بھیج دیا اور کہنے لگی کہ شازیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے خالہ کے گھر کیوں بھیج رہی ہیں، اس لیے میں چپ چاپ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی 2 دن کے لیے۔ جب واپس آئی تو امی نے مجھے مٹھائی دکھائی اور کہنے لگی شازیہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ شازیہ کی آنکھوں میں بھی چبھن تھی۔ پھر وہ امی سے کہنے لگی یہ گھر پر نہیں تھی، اس لیے میری قسمت کھل گئی، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے بھلا میری اتنی اوقات کہاں کہ شادی ہو جائے۔ مجھے اس کی بات پر دکھ ہوا تھا۔ میں اسے کہنے لگی دیکھو شازیہ، ایسے نہیں کہتے، تم میری بہن ہو، میں تمہارا کبھی برا نہیں سوچ سکتی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ پر اپنا گورا چٹا ہاتھ رکھا ہوا تھا تو ایک دم سے ہی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر اس نے بھی ساری باتیں بھلا کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ امی ابو گھر میں خوب شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں خوش تھی کہ اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی بارات والے دن میں نے اس کے شوہر کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اچھا خاصا گورا چٹا خوبصورت نوجوان تھا۔ میں خوش تھی کہ میری بہن کی قسمت کھل گئی، اس کا شوہر بہت خوبصورت تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جب دودھ پلائی کی رسم کے دوران میرے بہنوئی نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا کہ اس کا لمس محسوس کر کے بے اختیار میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا تھا۔ مجھے اس کی نظریں صحیح محسوس نہ ہوئی تھی۔ اللہ کرے میرا یہ شخص صحیح ثابت ہو، میں یہی دعائیں کر رہی تھی۔ لیکن چند دن بعد ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب وہ میرا بہنوئی بن کر گھر آیا تو چائے پکڑاتے ہوئے، کھانا لگاتے ہوئے اس نے امی ابو کی نظروں سے چھپ کر بار بار میرے ہاتھ کو تھاما۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ خیال آیا شاید کہ یہ بدکردار آدمی ہے۔ شازیہ کی تو زندگی برباد ہو گئی، ایسے انسان کے ساتھ وہ کیسے گزارا کرے گی۔ پھر مجھے شازیہ کی زبانی ہی پتہ چلا کہ وہ ایک دل پھینک قسم کا انسان تھا۔ اس کے ماں باپ نے جان بوجھ کر اس کے لیے ایک سامری رنگت کی لڑکی کیوں تلاش کی تھی، تاکہ اسے اس کی حرکتوں کی سزا دی جائے۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی۔ امی کے سامنے رو رو کر کہتی کہ آپ نے مجھے اس شخص سے کیوں بیاہ دیا، یہ شخص میرے قابل نہیں تھا۔ مجھے بھی اس کے اوپر بہت غصہ آیا کہ بڑا ہی عجیب و غریب انسان ہے، شادی شدہ ہو کر بھی دوسری لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے، اور میں تو اس کی سالی تھی، اس کی بیوی کی بہن۔ نہ جانے یہ مرد ذات کب سدھریں گے۔ اب مجھے اس کے آنے سے ڈر لگتا ہے۔ جب بھی پتہ چلتا کہ وہ آنے والا ہے تو میں جان بوجھ کر خالہ کے گھر چلی جاتی تھی۔ چاہتی تھی کہ کسی طرح انہیں کوئی بات پتہ چل جائے کہ ان کا داماد ایک بد کردار آدمی ہے۔
تو ان کی کنواری بیٹی پر نظر رکھتا ہے۔ ریسیپی میں بے تحاشا خوبصورت تھی، ایسے میں کوئی بھی مجھ پر بری نظر رکھ سکتا تھا۔ پھر اس دن میرے رشتے دار کے لیے چند لوگ آئے کیونکہ امی ابو اب میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ شازیہ کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری منگنی کر کے 1 سال بعد مجھے بھی رخصت کر دیا جائے۔ میرے رشتے والے آئے ہوئے تھے، لیکن اچانک شازیہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر آ گئی۔ پھر میرے بہنوئی نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ رشتہ کرنے سے پہلے مجھے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ اس گھر میں یہی داماد کی عزت ہے۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی، ساتھ ہی امی ابو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آخر کو میری سانولی بہن کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ اس کا رشتہ بھی کہیں نہ مل رہا تھا۔ اس لیے امی ابو نے بڑی مشکل سے انہیں منایا، لیکن میں اس خبیث انسان کی یہ حرکت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ لیکن اسے کیا کہتے، آخر کو میری بہن کا شوہر تھا۔ وہ اب میں سمجھ گئی کہ اس کی نظر مجھ پر ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میری شادی ہو۔ در حقیقت میں ایک ایسے انسان سے تنگ آ گئی تھی جو رشتے میں قابل عزت تھا، لیکن وہ اپنے اس رشتے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ بہانے سے آ گیا۔ اس نے جیسے ہی میرے گال کو چھوا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں اپنا دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھ کر کچن سے باہر آ گئی۔ اب میں نماز پڑھ کر خدا سے دعا کرتی کہ میرے لیے کوئی آسان راستہ نکال، نہ بہن کا گھر برباد ہو، نہ ہی میری زندگی برباد ہو۔ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی۔ پھر میری دعا قبول ہوئی جب ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ یوں میری منگنی اس سے ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ اب میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ جلد ہی شازیہ کے شوہر سے میری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ 1 سال کے بعد میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ خبیث انسان کس قدر مکروہ ذہن رکھتا ہوگا۔ جب ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی، امی ابو کسی کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہ گھر آ کر دھمکا، پھر مجھے نازیبا اشارے کرنے لگا اور چھچوری گفتگو کرنے لگا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا، شازیہ حاملہ تھی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ چیک اپ کروانے گئی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے آنے پر بہت غصہ ہوا تھا۔ تبھی میں غصے سے کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، گھر پر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانا، بلکہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اب میں اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جانتی تھی کہ آج اس کی آنکھوں میں شیطانیت اتر آئی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگا تو اچانک ہی میں نے اسے دھکا دے دیا۔ اب تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو پکڑنا چاہا تو دروازے پر تیز تیز دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے میرا منگیتر حیدر کھڑا تھا۔ وہ اپنی امی کا دیا ہوا سامان دینے آیا تھا، لیکن میری حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹہ بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی میں نے اس کا بازو پکڑا اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو اس شیطان آدمی سے، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں رو رہی تھی جبکہ پیچھے کھڑا میرا بہنوئی زمین میں گڑے جا رہا تھا۔ تب حیدر نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، اگر تم شازیہ کے شوہر نہیں ہوتے تو ابھی تمہیں زمین میں زندہ دفن کر دیتا۔ تم جیسے انسانوں کو کبھی غیرت نہیں آتی، بھلے ہی ان کی بیویاں ان کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ ابھی تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شکر ہے کہ شازیہ کی وجہ سے میں نے اپنی زبان بند کر لی ہے، ورنہ سارے محلے کے سامنے تمہارا تماشا بنا دیتا۔ میرا بہنوئی سامنے سے گزر کر چلا گیا، جبکہ میں اسے لگ رہا تھا جیسے زندہ زمین میں دفن ہو گئی ہوں۔ تو حیدر مجھے کہنے لگا کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارا یہ بہنوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے، لیکن آج اس کی اصلیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اب میں اپنے ابو سے کہوں گا کہ جلد ہی شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ تمہیں اکیلا اس گھر میں نہیں چھوڑوں گا جہاں پر تمہاری عزت محفوظ نہیں۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنا اچھا جیون ساتھی دیا تھا۔ پھر 3 مہینے بعد ہی میری شادی ہو گئی اور میں حیدر کے سنگ رخصت ہو گئی۔ خدا کبھی کسی لڑکی کی زندگی میں ایسا بھیانک موڑ نہ لائے کہ اسے اپنے گھر میں ہی عزت بچانا مشکل ہو جائے۔